الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى خطاما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحها وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يدي. فقيل لرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذ ختامك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے مسلمان بھائیوں، ایک آیات کریمہ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی آپ کے سامنے، اور دوسری آیات کریمہ سورہ بقرہ کی کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور ایک روایت مسلم شریف کی بھی. میرے دوستو، جو حدیث مبارک صحیح مسلم کی آپ کے سامنے بیان کی، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. سونے کا کوئی بھی زیور پہننا کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں. سونے کا کوئی بھی زیور پہننا کسی مرد کے لیے جائز نہیں. ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور ریشم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر حرام کی ہیں اور عورتوں کے لیے جائز ہیں. ریشم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. سونے کا معاملہ بھی یہی ہے. سونے کی بھی کوئی چیز پہننا، خواہ وہ انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو،
عورتوں کے لیے جائز ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مردوں کو یہاں دنیا میں تو سونے اور ریشم پہننے سے ممانعت ہے، منع کر دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائیں تو انشاءاللہ آخرت میں اور جنت میں مردوں کو بھی ریشم اور سونے کے انعامات عطا کیے جائیں گے۔ یہ صاحب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جو شرعاً منع ہے مردوں کے لیے۔ اس روایت میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے خود آگے بڑھ کر وہ انگوٹھی ہاتھ سے نکالی اور دے ماری زمین پر، پھینک دی زمین پر، اور فرمایا کہ تم لوگ آگ کا انگارہ اٹھا کر ہاتھ میں رکھ لیتے ہو، یہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے، فرمایا تم لوگ آگ کا انگارہ اٹھا کر ہاتھ میں رکھ لیتے ہو، یعنی سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا ایسا ہے جیسے آگ کا کوئی انگارہ۔ ہاتھ میں لے رکھا ہو اس شخص نے جیسے وہ مہلک چیز ہے اور انسان کے لیے انتہائی مضر اور خطرناک چیز ہے، اسی طرح سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے اتنی ہی خطرناک اور مضر ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، انگوٹھی زمین پر پڑی ہوئی تھی، کسی نے ان صاحب سے کہا کہ یہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو، یہ تمہاری انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، اور مقصد کیا تھا اس انگوٹھی کا، یعنی یہ سونا کسی اور چیز میں استعمال میں لے لو، گھر کی کوئی چیز اس پر لے آنا، اس وجہ سے پھینک دی، یہ نہیں کہ بالکل ہی بس اٹھاؤ نہیں۔ لیکن اس نے جواب کیا دیا، صحابہ کی تو شان ہی عجیب تھی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی اس کے ہاتھ سے اتار دی اور زمین پر پھینک دی تو صحابہ کی شان کیا تھی، پھر اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، پڑی رہی۔ تو ایک شخص نے جواب میں کہا کہ تمہاری یہ انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، اٹھا کیوں نہیں لیتے؟ تو اس نے کیا جواب دیا، لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ سے لے کر زمین پر پھینک دیا، اب میری مجال نہیں کہ میں اس کو اٹھاؤں۔ سونے کی انگوٹھی آج بھی ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے نا ہمارے معاشرے میں، اور اس دور میں تو اور زیادہ قیمتی چیز تھی، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا کر پھینک دی تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میری مجال نہیں کہ میں اس کو اٹھا کر کسی بھی مقصد میں استعمال کروں۔ حالانکہ وہ صحابی بھی یہ مسئلہ جانتے تھے کہ اس انگوٹھی کو اٹھا کر کسی چیز میں استعمال میں لے لوں گا اور اس سے کوئی اور فائدہ لینا تو حرام نہیں ہے، کوئی اور فائدہ تو اس سے لے سکتا ہوں، میں اور چیز میں استعمال کر لوں گا اس کو، لیکن باوجود اس کے
کہ اس نے فرمایا کہ حضور نے یہ پھینک دیے تو اب میری مجال نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں، اور اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دی ہے اس لیے اس کو اٹھانے کی ہمت اب نہیں ہوتی مجھ سے۔ یہ تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جب ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بات سن لی یا آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب بڑی سے بڑی خواہش اور بڑے سے بڑا شوق کیوں نہ ہو، بلکہ بڑی سے بڑی ضرورت کیوں نہ ہو، سب کچھ قربان کر دیتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ سونے کا استعمال مردوں کے لیے ناجائز ہے اور حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ عورتوں کے لیے یہ استعمال جائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے بھی زیور کے طور پر جائز ہے، زیور کے طور پر جائز ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر دیکھتے ہو کسی نے سونے کا چمچہ بنایا ہوتا ہے، کسی نے سونے کے برتن بنائے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے، اس سے منع۔ یہ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے، کسی نے دانت لگائے ہوتے ہیں سونے کے۔ اور جب ایک چیز کو شریعت نے منع کر دیے تو پھر تو اس کو دیکھو صحابہ کی شان۔ یہاں پر ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در حقیقت میں ایک بات ہمارے سامنے ہمیں دکھا دی کہ برائی کو اگر تمہیں پتہ ہو کہ یہ کام برا ہے تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اسے ہاتھ سے روکو۔ دیکھو حضور نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور زمین پر پھینک دی۔ تو اس بات میں ہمیں بتلانا یہی مقصود تھا، اس بات میں ہمیں یہ بتلانا مقصود تھا کہ ایک برے کام کو دیکھو، ایک برے کام کو دیکھو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اسے ہاتھ سے روکو، پھر بعد میں اور کام ہے زبان سے اور دل سے۔ لیکن چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بتلانا تھا کہ آخری دور میں پھر یہ فتنے فسادات بہت ہو جائیں گے۔ آج آپ لوگ دیکھتے ہو اگر ہم کوئی بھی اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے تو سونے کی انگوٹھی لازمی ہم لڑکے کے لیے بھی بناتے ہیں، حالانکہ ہم نے اس کو فرض اور واجب سمجھا ہوا ہے۔ اگر منگنی ہو تو کہتے ہیں یہ سونے کی انگوٹھی نہ بنائے تو اس کو معاشرے کے اندر نعوذ باللہ برا سمجھا جاتا ہے حالانکہ۔ لیکن یہاں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کیا بتا رہی ہے، یہاں کیا بتا رہی ہے؟ بلکہ ہم تو اس چیز کو بھی ہم اپنے شادی بیاہ میں برا نہیں سمجھتے کہ جب ایک امام کو ہم بلاتے ہیں کہ بھائی تم اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہمارے اوپر زندہ کرواؤ کہ ہمارا نکاح کرو شرعن طریقے سے اور حکمار مقرر ہو اور نکاح ہو، حالانکہ یہاں نکاح سے پہلے بھی ڈوم خانے لگے ہوتے اور اس کے بعد بھی۔ اور اکثر لوگ اس بات پر جھگڑنے لگتے ہیں علماؤں کے ساتھ کہ تم نے کہا ہے کہ یہ کھانا حرام ہوگی اور میں نے تو فلاں مولوی سے یا میں نے تو نیٹ پر یہ دیکھا تھا کہ حرام نہیں ہوتا، اور لوگوں کی بات تلخ کلامی تک جاتی ہے اور یہاں تک کہ پھر گالی گلوچ بھی اس میں آ جاتی ہے۔ اگر تمہارا کھانا حرام نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ اکثر ہم لوگوں نے اس شادی بیاہ میں ناچنے گانے کو فرض اور واجب سمجھا ہوا ہے۔ انگوٹھی تو حضور نے منع فرمایا تھا، دیکھو تو کیسے صحابہ کی شان کیا تھی، صحابہ کی شان کیا تھی۔
کیسی عجیب شان کے مالک تھے کہ حضور نے پھینک دی تو وہ صحابی فرما رہے کہ میری اب ہمت نہیں ہو رہی، میری مجال نہیں کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں۔ اندازہ لگاؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو صاف صاف بتایا گیا ہے کہ یہ ناچنا گانا اور یہ ڈول ڈبلے اور یہ گانے، یہ قیامت کے دن سیسا پگھلا کر تمہارے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے جان بوجھ کر قصدن کرتے ہیں ایسے۔ کوئی بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسا بندہ نہیں ہے جو قسم کھا کے یہ بات کر سکے مجھے پتہ نہیں ہے کہ ناچنا گانا حرام ہے۔ کوئی ایسا ہوگا؟ تو اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو نہیں والا تو پھر کوئی دلیل بھی جواز کی پیش کرے گا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، پہلے مجھے پتہ نہیں تھا۔ لیکن اگر ایک شخص کو پتہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اور جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہو، یاد رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک میں فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمائے انسان کے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے جس کے اندر بگاڑ آتی ہے تو پورے جسم میں بگاڑ آ جاتی ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ انسان کا دل ہے، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ہم اس بات پر تھوڑی سی توجہ دیں کہ جب ہمارے اس دل کو زنگ لگ جاتا ہے نا، تو گناہ پھر ہمیں گناہ نظر نہیں آتا، نیکی ہمیں پھر نیکی نظر نہیں آتی، کیونکہ زنگ لگ جاتا ہے۔ دیکھو جیسے ڈاکٹر ایک نشے کا انجیکشن لگاتا ہے مریض کو، دان میں درد ہو رہا ہے، کان میں درد ہو رہا ہے، وہ جگہ اس کی سن ہو جاتی ہے۔ اب اس کو اگر وہ دان کو نکالتا ہے تو مریض کو پتہ نہیں چلتا کہ دان نکالا جا رہا ہے۔ جب ہمارا دل بھی گناہوں کے ساتھ آلودہ ہو جاتا ہے اور اس کو زنگ لگ جاتا ہے، پھر ہمیں گناہ ہی نظر نہیں آتا، پھر ہم گناہ ہو یا نیکی ہو ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ اکثر حضرات یہ حدیث مبارکہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اثر نہیں۔ اثر کیسے ہوگا جب میرے دل کو زنگ لگ جائے اور میرا دل بالکل زنگ آلودہ ہو جائے؟ تو پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا گفت میرے اوپر کیا اثر کرے گا؟ اور بعض نعوذ باللہ منکرین حدیث جو ہوتے ہیں، جو حدیث کے منکر ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، یہ جو غیر مقلدین کے فرقے بنے ہوئے ہیں منکرین حدیث، جیسے ایک تھا سر سید احمد خان، جس کو ہمارے اس انگریزی تعلیم نے پاپولر کر کے بتایا تھا۔ اردو کی کتابوں میں دیکھتے سر سید احمد خان کے اوپر سبق تھے یا نہیں تھے؟ منکرین حدیث تھا پکا، کہتا تھا قرآن ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے، اس کے یہ الفاظ ہوتے تھے۔ یہ منکرین حدیث پھر معاشرے کے اندر بڑھتے گئے، ان میں پھر فرقواریت بن گئی۔ اب جو غیر مقلدین دیکھتے ہو کہتے ہیں قرآن ہے تو فقہ اور حدیث کو کیا کرتے ہیں؟ تو یہی تباہی ان لوگوں سے پھیلتی ہے، یہی تباہی ان لوگوں سے پھیلتی ہے کہ وہ لوگ پھر برے کام کی ان کے پاس، پھر اگر دیکھو قرآن سے اگر حدیث کو الگ کر دیا جائے تو قرآن کا مفہوم بھی کوئی نہیں سمجھے گا۔ قرآن سے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال الگ کر دیے جائیں تو تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن تو تب سمجھو گے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پر عمل کرو گے تو
جامع شکل میں تمہیں قرآن کی سمجھ آئے گی، اور حدیث مبارکہ کی تمہیں تب سمجھ آئے گی جب تم فقہا کے اقوال پر عمل کرو گے۔ تو عرض میری یہ تھی کہ پھر وہ گناہ انسان کو گناہ نہیں لگتا، اور یاد رکھو بعض جگہوں پر یہ مشابہت جو ہوتی ہے اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت منع فرمایا ہے، سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ حالانکہ نعوذ باللہ صحابہ تو معصوم تھے اور پاک تھے صحابہ، تو ان کے سامنے یہ بات بیان کرنا کہ فمن تشبہ بقوم فہو منہ، حالانکہ صحابہ تو یہود و نصارہ کے ساتھ یا بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں کرتے تھے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اقوال اور افعال پر عمل کرتے تھے، دل و جان سے ان کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث مبارک کیوں فرمائی؟ یہ ہمارے اس معاشرے کے لیے فرمائی کہ زمانے کے اندر ایسے لوگ تو آئیں گے پھر کہ جن کی مشابہت ہوگی ان لوگوں کے ساتھ۔ منکرین حدیث اگر نہیں ہے اور اس کے ساتھ مشابہت بھی کر رہے تو اس کے پلے میں اپنے آپ کو تول رہا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر یہ کہہ دے کہ میں اس حدیث کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہیں مانتا کہ گانا بجانا یہ حرام نہیں ہے، ناچنا گانا حرام نہیں ہے، اور میں اس حدیث کو نہیں مانتا، تو بتاؤ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کا انکار کر دیا یا نہیں کیا؟ اور ایک ضد پر اڑ جانا، یہ ہماری نعوذ باللہ معاشرے کے اندر ضدی باتیں ہیں، ضدی، جیسے وہ انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے اور اسے پھر اچھا برا کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے، سب کام اس کے سامنے برابر ہوتے ہیں، ایک ہی پلے میں سب تولتا ہے، گوبھی، پیاز، آلو، بھنڈی سب کو ایک ہی پلے میں تولتا ہے، قیمہ، گوشت، بکرے کا گوشت سب کو ایک ہی پلے میں تولنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کا یہ فہم، اس کی یہ عقل، یہ سب کچھ مجہول ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ اس وجہ سے کہ اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے منہ موڑ لیا، بالکل اس کو پھر اچھائی اور برائی کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ تو عرض میری یہ تھی ہمارے معاشرے کے اوپر بھی یہ زنگ چڑھا ہوا ہے، اب ہمیں گناہ ہی نظر نہیں آتا۔ دارالعلوم دیوبند جو انڈیا کا ہے، یہاں کے ایک صدر مدرس تھے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، بڑے پائے کے صوفی اور بزرگ بھی تھے، بڑے پائے کے صوفی اور بزرگ تھے۔ فرمائے ایک دن ایک شخص نے دعوت دی تھی اور وہاں پر کھانا کھایا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ کھانا اصل میں حرام تھا، یعنی اس شخص کا مال کیا تھا؟ حرام تھا۔ تو یہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، تصوف والے لوگ، جو صوفیہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو پھر قلبی یعنی دلی، وہ دلی کرامت ان کو نصیب ہوتی ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے، اور اگر ایک کام برا ہو تو ان کا دل پھر اس پر مطمئن نہیں ہوتا۔ تو یہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کئی دنوں تک پھر میرے دل میں گناہ سامنے آ رہے تھے، دل کہہ رہا تھا کہ فلاں کام کروں اور فلاں کام کروں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور فرمایا پھر بڑے دنوں کے بعد ہی جا کر میرا یہ دماغ اور دل صاف ہوا۔ حالانکہ تھے صوفی اور بڑے محدث تھے، بڑے پائے کے محدث تھے، بزرگ تھے، کہ ان کا آج بھی آپ دیکھو تو وہ سلسلہ حدیث کی جو سند ہے اس کے اندر ان کا ایک نام چل رہا ہے۔ آج بھی تم دارالعلوم دیوبند کی حدیث کی سند دیکھو گے تو ان کا ایک نام ہوگا اس کے اندر لازمی، اور فقہا اور محدثین جب بحث کریں گے اور کوئی بات کریں گے تو اس کے اقوال بھی بیچ میں بیان کریں گے۔ جیسے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تبارک و تعالی تھے، اکثر محدثین جب
دور حدیث کے سال پر طالب علموں کے سامنے حدیث بیان کرتے اور اس پر بحث ہوتی ہے حدیث پر، تو ان کے اقوال بہت ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ بار کے فرض میری یہ تھی کہ کئی دنوں تک وہ کہہ رہے کہ یہ گناہ میرے دل کے اوپر آ رہے تھے اور میرے دل میں خواہش بڑھ رہی تھی کہ میں یہ گناہ کروں۔ میرے دوستو، یہ بڑی نازک سی باتیں، لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر اس کو رائج ہونے نہیں دیتے۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند کی جو بات میں نے آپ کو کی ہے، دارالعلوم دیوبند کا وہ حال تھا کہ جب یہ جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی 50 سال یا 60 سال کی عمریں یا اس سے اوپر ہیں، تو یہ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ جو گاڑیوں کا دور نہیں تھا اور تانگوں کا دور تھا، تو جب کسی گھر کی فیملی خاندان کی عورتیں گھر سے نکلتی تھی تو تانگے کے باہر بھی چادر لپیٹی جاتی تھی کہ کہیں غیر مرد جو ہے ہماری عورت کو نہ دیکھے، کہیں غیر مرد ہماری اس عورت کو نہ دیکھے۔ اور یہی کام دارالعلوم دیوبند والوں کا تھا کہ وہی طریقہ کرتے تھے۔ یہ آج ایمان سے کہو کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر سب سے بڑی تباہی، تمہیں پتہ ہے جب کسی قوم پر عذاب آئے گا تو عذاب کی یہ شکل نہیں ہے، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آتے، لیکن عذاب کی کئی شکلیں ہیں۔ دیکھو، طوفان کی شکل میں بھی عذاب آئے ہیں، آگ کے انگاروں کی شکل میں بھی عذاب آئے ہیں، سیلاب کی شکل میں بھی عذاب آئے ہیں، لیکن صرف عذاب کی یہ شکلیں نہیں ہیں، عذاب کی اور بھی بہت شکلیں ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں تو یہ ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو میں تو روتا رہتا ہوں میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے، عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جب تم دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اور آج دیکھ لو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ تو ایسے ہیں میرے بھائی کہ ان کے دلوں کو ایسا زنگ لگا ہوا ہے، وہ تو نعوذ باللہ دعا کو دعا سمجھتے ہی نہیں ہیں، دعا کو بالکل ایک فالتو سا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور بتاؤ، انسان کے دماغ، انسان سے اگر اس سر سے اس مغز کو نکال لیا جائے تو یہ انسان کسی کام کا ہے یا اسے غیر عاقل کہا جائے گا؟ اسے غیر عاقل کہا جائے گا۔ تو میرے دوستو، دعا تو پہلے مانگنے والے ہی نہیں ہیں، اور اگر جو مانگنے والے ہیں تو ان کی قبول بھی نہیں ہو رہی۔ کئی سووں کے اندر ایک بندہ ہوگا جو اللہ کا ولی ہوگا، لیکن اس کی بھی پہچان کسی کو نہیں ہوگی، اس کی بھی پہچان کسی کو نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، ہمارے اس معاشرے کے اندر یاد رکھو، جب ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا، غلط کاموں سے روکنا ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا، تو پھر اس کا وبال کیا ہوگا؟ اس کا وبال یہی ہوگا کہ ہماری دعائیں پھر قبول نہیں ہوں گی اور قسم قسم کی تکلیفیں اور مصیبتیں ہوں گی۔ صرف ہم نے اس وقت اپنے معاشرے کو ایک ضرورت اپنے معاشرے کی سمجھی ہوئی ہے، وہ ہے انسان کے پاس مال اور پیسہ۔ ہم نے ایک ہی ضرورت سمجھی، ایک ہی ضرورت۔ اگر مولوی ہے تو اس کے دل میں بھی خواہش ہے کہ رات کو سوؤں اور صبح اٹھوں اور خربوں روپے کا مالک ہوں، اور اگر مقتدی ہے تو اس کے دل میں بھی یہی خواہش ہے کہ رات کو سوؤں
اور صبح اٹھوں تو کھرب پتی بنا ہوا ہو. ہمارے دل کے اندر ایک ہی خواہش رہ گئی ہے. لیکن یہ خواہشات کب بڑھتی ہیں؟ یہ خواہشات کب بڑھتی ہیں؟ یہ خواہشات تب بڑھتی ہیں جب امر بالمعروف سے انسان منہ موڑ لیتا. لیکن انسان کا دل جب یہ بگاڑ میں آ جاتا ہے تو پھر یہ ایسی تباہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی تباہی میں کہ یہ انسان پھر اپنے لیے ایمان کا سوال نہیں کرتا. یہ انسان اپنے لیے ایمان کا سوال نہیں کرتا. بس اس کے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے، میرے پاس مال آئے اور میرے پاس مال آئے. اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور اس کے رسول کو بھی بھول جاتا ہے اور صحابہ کو بھی بھول جاتا ہے. ورنہ یہ بات ہم میں سے کسی بھی ایسے بندے کو، کوئی بھی ایسا بندہ لے لو اور اس سے کہو کہ بھائی تم بتاؤ کہ تمہارے پاس اگر مال آ جائے تو تمہارے ساتھ حساب بھی ڈبل ہوگا، آیا تمہیں اس بات کا پتہ ہے؟ تو وہ تمہیں کہے گا کیوں نہیں، مجھے پتہ ہے. اگر 1 روپے والا ہے تو اسے 1 روپے کا حساب دینا ہے، اور اگر جو کھرب پتی ہے اسے کھربوں کا حساب دینا ہے. لیکن اس بات کی فکر کسی کو بھی نہیں ہے کہ آیا میں اس مسجد سے نماز پڑھ کے اٹھ کر جاؤں گا یا نہیں. اس بات کی فکر کسی کو بھی نہیں ہے. پہلے مجھے نہیں ہے کہ میں یہ بیان ختم کر کے ممبر سے اتروں گا یا نہیں اتروں گا، یا میری موت یہی لکھی ہوئی ہے. اور یاد رکھو، جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی زندگی میں لاؤ گے تو موت تمہیں سب سے خوبصورت منظر نظر آئے گا. موت تمہیں سب سے خوبصورت منظر نظر آئے گا. لیکن جب تم اللہ کے حبیب کی حدیث مبارکہ کو ٹھکراؤ گے، ان کو پاؤں کے نیچے روندو گے، تو یاد رکھو کہ پھر تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں. آج میں نے قبرستان میں ایک بات کی لوگوں کو کہ تم لوگ یہ جو پکی قبریں بناتے ہو اس پر قرآن کی آیاتیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا تیار قبریں جو بناتے ہیں اکثر اس کے اوپر قرآن کی آیاتیں لکھی ہوتی ہیں. یا تو تم نے یہ قبرستان اپنے پیسوں سے خریدا ہو اور اپنے باپ کی قبر کے چاروں طرف دیوار کھڑی کر دو تو پھر تو جائز ہے کہ یہاں کوئی کتا بلا نہیں آئے گا، تو پھر تو صحیح ہے. اگر تم نے خریدی ہوئی یہ جگہ نہیں ہے اور اس کی چار دیواری تم نہیں کر سکتے تو پھر اس بات کو یاد رکھو کہ یہاں کتا بھی آئے گا اور بلا بھی آئے گا، اور اس کو کیا پتا، کتے کو کیا پتا کہ قرآن کی آیات کیا ہے. اس نے تو اپنے پیشاب کی جگہ ڈھونڈنی اور ٹانگ اٹھانی اور پیشاب کر دینا ہے. تم بتاؤ کہ قرآن کی آیات کے اوپر اگر پیشاب ہو گیا تو تم کل قیامت کو اس رب کے سامنے کیسے جاؤ گے جو کتابوں کی سردار ہے قرآن، جو انبیاؤں کا سردار ہے اس پر نازل ہوئی. کل تم اس نبی کا سامنا کیسے کرو گے کہ اس قرآن کی آیات کے اوپر کتا پیشاب کر کے چلا جائے؟ تم بتاؤ مجھے. تم لوگوں کو اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے جیسے حقیر کی باتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ تو پہلے ہی علم سے بھرے ہوئے ہیں، میری باتوں کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ ان بھائیوں سے خدا را درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کی آیاتیں اپنی قبروں کے اوپر مت رکھیں. یا تو ایک ولی کا مزار ہے تو اس کی مزار کی چار دیواری ہوتی ہے،
ایک بزرگ کا مزار ہے، اس کی زیارت ہے، اس کی چار دیواری ہوتی ہے، اگر وہاں کوئی قرآن کی آیات لکھی بھی ہو تو وہاں کوئی چیز داخل نہیں ہوگی کہ دروازہ ہوگا اور چار دیواری ہوگی، اور اگر یہ چیزیں نہ ہو تو ایمان سے کہو کہ یہ قرآن کی گستاخی ہے یا نہیں۔ کوئی قبرستان مجھے اس گاؤں کے اندر دکھاؤ اپنے، کتنے قبرستان ہوں گے؟ بہت کم ہی ایسے ہوں گے جن کے اندر ایسی قبریں نہ ہو جن کے اوپر قرآن کی آیاتیں لکھی ہوں۔ کیا ہم اس ناک میں یہ روٹی ڈال رہے ہیں؟ کھانا کھاتے اس ناک کے اندر یا منہ کے اندر ڈالتے ہیں؟ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ اس قرآن کی آیات سے تمہاری میت کی بخشش نہیں ہوگی جو تم قبر کے اوپر لکھ کے لگا لو گے، بلکہ زبان سے پڑھو گے تم قرآن، تب اس کی مغفرت ہوگی۔ تمہارا اپنی باپ یا اپنی ماں کے لیے دل میں درد ہے تو مسجد میں آؤ، قرآن کی تلاوت کرو، قبرستان جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ تم نے دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، پھر ہمیں قرآن کی توہین بھی برائی نہیں لگتی۔ یہ حالانکہ اصل میں دیکھا جائے تو یہ قرآن کی توہین ہے سرے سے، لیکن ہمیں اس چیزوں کا پتہ ہے، جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ کوئی ایسا غیر عاقل نہیں ہوگا جس کو یہ پتہ نہ ہو۔ کیوں قبرستانوں کے اندر تم لوگ دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے؟ کتے بھی آتے ہیں، خچر بھی آتے ہیں، کوئی بھی چیز۔ یا تو ہے کہ قبرستان کی چار دیواری ہوئی ہے اور گیٹ لگا ہوا ہے اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں داخل ہو سکتی، پھر تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر یہ چار دیواری نہیں ہے اور پھر ہر چیز اس میں داخل ہو رہی ہے تو تم بتاؤ یہ ہم نے جان بوجھ کر کیا یا نہیں کیا؟ تو پھر تیار ہو جاؤ اس کے لیے کہ اس کا بدلہ کیسا ملے گا تمہیں، اس بدلے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ اللہ جل جلالہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں عطا کر۔